سامعین محترم، آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، 10واں روزہ ہے، اور آج پہلا عشرہ اول مکمل ہو جائے گا۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ رمضان المبارک 12 مہینوں میں ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کا ذکر اور نام یہ دونوں قرآن مجید میں آئے ہیں۔ 12 مہینے ہیں اسلامی، ان 12 کے 12 مہینوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، لیکن نام ان سب 12 مہینوں میں سے فقط رمضان المبارک کا ہے۔ باقی 11 مہینوں کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ لفظ رمضان المبارک کا جو نام ہے وہ قرآن مجید میں آیا۔ سامعین محترم، اس کائنات میں بڑی عزت والی عورتیں آئیں، بڑے مقام و مرتبے والی، اور بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہوا، لیکن نام فقط حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا آیا۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سی عورتوں کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا، لیکن نام فقط حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا آیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پوری سورت ان کے نام سے ہے، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان سب کا ذکر قرآن مجید میں آیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے ساتھ۔ متعدد مقامات پر ان کا ذکر آیا، متعدد مقامات میں آیا، لیکن حضور کے پورے صحابہ میں جن کی تقریباً تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہے، ان میں سے فقط نام حضرت زید کا آیا۔ قرآن مجید میں نام کا آنا بھی یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ کیوں آیا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، کیسے آیا پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو ایسے ہی جو 12 مہینے ہیں ان سب کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا، لیکن نام فقط اور فقط رمضان المبارک کا آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو آپ دیکھ لیں، رمضان کا باقاعدہ نام قرآن مجید فرقان حمید میں آیا۔ سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ اس کی 3 تاریخ کو، 3 رمضان المبارک کو تاجدار کائنات کی محبوب ترین بیٹی، حضور کی محبوب ترین شہزادی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ حسن و حسین کی امی اور کائنات انسانیت کی تمام عورتوں سے افضل ترین عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ 10 رمضان المبارک کو ان کی پیاری امی، قیامت تک آنے والے سادات کی نانی، حسن و حسین کی نانی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت قاسم طیب اور طاہر کی پیاری امی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ آج بھی 10 رمضان المبارک ہے، اور ایسے ہی 15 رمضان المبارک کو
شہزادہ علی المرتضیٰ، جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی 15 رمضان المبارک۔ 17 رمضان المبارک کو معلمہ کائنات شہزادی صدیق اکبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، انتقال ہوا۔ اور ایسے ہی 21 رمضان المبارک کو اخی رسول، ناصر دین رسول، شیر خدا و شیر رسول حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے۔ اور سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کی لارب کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، منبع ہدایت ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نازل ہوئی، لیلۃ القدر کو نازل ہوئی۔ اگرچہ 27ویں رات کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، احادیث میں آخری جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس کی جو طاق راتیں ہیں، کہا گیا کہ ان میں رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن اکثر کا قول 27ویں کا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور اس رمضان المبارک میں ایک ایسی رات بھی موجود ہے جس رات کی فضیلت نہ صرف احادیث مبارکہ میں بلکہ قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی، اور وہ الفاظ کیا ہیں جن الفاظ کے ساتھ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی، وہ یہ ہے، سورہ قدر پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ اور پھر اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو وہ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات بھی رمضان المبارک میں ہے۔ اور نہ صرف قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا بلکہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل، وہ کتابیں بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ مکہ فتح بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کے لحاظ سے اور روحانی حیثیت سے، دینی حیثیت سے اور قلیل عبادت کے کثیر ثواب کی حیثیت سے تو دیگر جو مہینے ان پر برتری اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ ایک فرض پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک خوش نصیب لوگوں کو بار بار حاصل ہوتا ہے، خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، نہ کھانا نہ پینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ مومن کا کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا، اس کو رب ذوالجلال کی جو نہ کھانے نہ پینے کی صفت ہے اس کا فیض مل رہا ہوتا ہے، اس کا فیض بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے۔
تو رمضان المبارک کے مہینے میں انسان بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے. سو جو اس کا یہ رکنا، اس رکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی جو صرف نہ کھانے نہ پینے کی ہے اس کا فیضان اور اس کا رنگ عطا کر دیتا ہے. پھر قرآن مجید نے گواہی دی آیت الکرسی پارہ نمبر 3، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ سوتا نہیں ہے، وہ سونے سے بھی پاک ہے. اس کا کوئی مکان نہیں، وہ مکان سے بھی پاک ہے. تو رمضان المبارک میں قلیل سونا یا نہ سونا، راتوں میں قیام کرنا، اللہ رب العزت کی وہ جو صفت ہے، اللہ تو بالکل سوتا ہی نہیں ہے، اس کی خیرات بھی بندہ مومن کو نصیب ہو جاتی ہے. سامعین محترم، تو آج جو 10 رمضان المبارک ہے، 10واں روزہ ہے، تو 10 رمضان المبارک کو حسن و حسین کی نانی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا علیہ السلام کی پیاری امی جان حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہ، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی پیاری والدہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے. آپ رضی اللہ عنہ انتہائی ذہین اور معاملہ فہم عورت تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کی تھی، اور جس عمر میں کی تھی ان کی عمر مبارک، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. 25 سال کی عمر میں آپ نے پہلی شادی ایک ایسی عورت سے کی جن کی عمر 40 سال تھی. آپ نے عمر کو نہیں دیکھا، ان کی ذہانت کو دیکھا، ان کے معاملہ فہمی کو دیکھا، ان کے تقوی کو دیکھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ پہلے بھی 2 شادیاں کر چکی تھی. ان کا کوئی بھائی نہیں تھا. ایک بہن تھی حالہ بنت خویلد. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی جس شخصیت سے ہوئی وہ تھے ابو حالہ بن زرارہ. ان سے حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے بھی تھے، لیکن شادی کے تھوڑے عرصے بعد ان کے شوہر کا وصال ہو گیا تھا. تھوڑے عرصے بعد ان کے شوہر کا وصال ہو گیا، اور پہلے شوہر سے اللہ رب العزت نے 2 بیٹے عطا کیے تھے. سیرت خدیجہ سنیے رضی اللہ عنہ. پھر دوسری شادی ان کی جن سے ہوئی تھی ان کا نام تھا عتیق بن عابد ان کا نام تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی عتیق بن عابد سے ہوئی تھی، اور ان سے اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹی دی تھی. وہ بیٹی بعد میں صحابیہ رسول بھی بن گئی تھی. پھر ان کا بھی تھوڑے عرصے بعد وصال ہو گیا. پہ 2 شوہروں کا وصال ہو. پہلے ایک شخص سے شادی ہوئی ابو حالہ سے، زیادہ عرصہ وہ زندہ نہ رہے، 2 بیٹے بھی اللہ نے ان سے دیے ان کو، ان کا وصال ہو گیا. پھر دوسری شادی عتیق بن عابد سے ہوئی، ان سے ایک بیٹی بھی ہوئی حضرت خدیجہ کو، وہ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، ان کا بھی وصال ہو گیا. یہ بہت بڑا صدمہ تھا. اور ان کا کوئی بھائی نہیں تھا. ایک بہن تھی حالہ بنت خویلد، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال سے نوازا تھا. جہاں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مالدار بنایا تھا، وہاں
یہ اس آزمائش میں بھی پڑ گئی تھیں، کوئی بھائی بھی نہیں تھا، دو پہلے شوہر کا وصال ہوا، پھر دوسری شادی، اس کا بھی جلدی وصال ہو گیا، اور پھر چونکہ ان کا بہت بڑا مال تھا اور یہ تاجرہ تھی، بہت بڑی تجارت کرتی تھی، تو ان کو کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو انتہائی دیانتداری کے ساتھ ان کا مال تجارت کے لیے ملک شام، یمن، مشرق وسطیٰ میں لے کے جائیں۔ ان کی رہبری اور رہنمائی کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مال لے کر گئے، اس تجارتی، وہ جو تجارتی مال تھا اس کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے، آپ کا ایک غلام، حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی ساتھ تھا، وہ بڑا حیران ہوا، وہ کہتا کہ جس مکان وہ واپس آیا تو اس نے حضور کی ایمانداری بھی بتائی، اچھا خاصا منافع بھی لے کر آئے۔ یہ جو آپ تجارت کرتے ہیں اس کو بدعت سے تعبیر نہیں کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تجارت کی، امام اعظم ابو حنیفہ خود کپڑا بیچا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے۔ اتنی ایمانداری اور دیانتداری سے اس مال کو مارکیٹ میں فروخت کیا، اور پھر اچھا خاصا منافع بھی ہوا دیانتداری کے ساتھ۔ تو حضرت خدیجہ کے غلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری جب اس سفر سے واپس آ کے تجارت کر کے آ کے حضرت خدیجہ کو بتائی۔ حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی ابھی، اور تجارت کا مال لے کے جا رہے ہیں کس دیانتداری کے ساتھ، عمر مبارک 25 سال۔ جب اس غلام نے کہا کہ اتنی دیانتداری سے یہ پیش آئے، منافع بھی دیکھا، اس غلام نے کہا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام سے گزرتے تھے، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، نبی تو تھے لیکن ظاہر نہیں کیا تھا، اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ غلام آ کے کہنے لگا حضرت خدیجہ سے، میں نے عجیب بات دیکھی، جس مقام سے یہ گزرتے دھوپ غائب ہو جاتی، بادل صاحباں بن کے کھڑے ہو جاتے، بادلوں کی سائے میں مصطفیٰ گزرتے۔ حضرت خدیجہ نے جب اپنے اس غلام سے جو اس تجارتی مال میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک تھا، اس سے حضور کی مدح سنی، حضور کی ایمانداری پر گفتگو سنی، اور کاروبار سے جو منافع ملا تھا وہ بھی دیانت پر مبنی تھا، آقا دو جہاں سے اس قدر متاثر ہوئی، اتنی متاثر ہوئی، حضرت خدیجہ نے حضور کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ یہ حضور کی پہلی زوجہ تھی، حضرت فاطمہ کی امی تھی، حسن و حسین کی نانی تھی۔ حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا، نکاح کی تقریب ہوئی۔ اب بات بہت لمبی ہے، میں تفصیلاً بیان نہیں کر۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کا خطبہ پڑھا جو حضور کی چچا تھے۔ بعض لوگ تو ایمان ابو طالب پہ گفت و شنید ہوتے ہیں اور اپنے منفی خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو آقا کا جو پہلا نکاح تھا اس کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا، اور حضور نے اعلان نبوت کے بعد اس کا اعادہ نہیں کیا تھا۔ ان کی شادی ہوگی، اور عمر مبارک یاد رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، 15 سال کا فاصلہ تھا۔ اس بری رسم کو بھی ختم کر دیا کہ اپنے سے بڑی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آقا کو دیکھیں، پہلی شادی جس سے ہو رہی ہے وہ خود 40 سال کی ہے، اور آقا دو جہاں 25 سال کی، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال حضور کے ساتھ گزارے، اور اپنا سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، حضور پہ سارا مال قربان کر دیا۔ اگر آپ کتب حدیث کو پڑھیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوئے، آپ کا جسم مبارک کانپنے لگا، فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، مجھے چادر اڑا دو۔ اس وقت جس شخصیت نے آپ کو حوصلہ دیا، حوصلہ افزائی فرمائی، وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ پہلی وحی کے موقع پر
آپ کو حوصلہ دینے والی حضرت حدیجہ تھی. اور پھر جس سال آپ کا وصال ہوا حضرت ابو طالب کا رضی اللہ عنہ اور حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہا کا جس سال وصال ہوا اس سال کو حضور نے عام الحزن غم کا سال قرار دے دیا کہ یہ غم کا سال ہے. اور حضور کو یہ اتنی محبوب تھی, حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کا جسم مبارک قبر میں اتارا. ایک اور سوال کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے, سوال ذہن میں آیا ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو جواب یہ ان کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا تھا. اب سوچ میں پڑیں گے کیوں؟ اس وقت جنازہ فرض ہوا ہی نہیں تھا, مشروع ہوا ہی نہیں تھا, تو تب ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا. برحال حضور نے ان کے لیے دعائیں بخشش بھی کی. اور حدیث کتب حدیث میں جامع ترمذی اور دیگر کتب میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد جب کبھی کوئی بکری ذبح کرتے ان کی سہیلیوں کے گھر اس کا گوشت بھیجا کرتے تھے. حضرت حدیجہ کی سہیلیوں کے گھر حضور علیہ السلام گوشت بھیجا کرتے تھے. جامع ترمذی اور دیگر کتب میں یہ حدیث پاک موجود. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی ازواج میں سب سے زیادہ جس پر رشک آتا تھا وہ حضرت حدیجہ تھی, چونکہ میں نے حضرت حدیجہ سے بڑھ کر کسی اور زوجہ کا ذکر زبان رسول سے نہیں سنا تھا. اتنا ذکر خیر کرتے تھے حضور علیہ السلام. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا ان پر. اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن میں نے کہہ دیا کیا حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہا کانت و کانت لی منہا ولدن, وہ ایسی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بطن سے اولاد سے بھی نوازا. وَكَانَتْ لِي مِنْهَا وَلَدٌ, ان کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا. تو سامعین محترم حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور 4 بیٹے تھے. کتنی بیٹیاں تھیں؟ سارے بولو. اور بیٹے کتنے تھے؟ 4. بیٹیاں جوانی کی عمر کو پہنچ گئی, بیٹا کوئی بھی جوان نہ ہوا. قرآن مجید میں بھی آیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. مرد کا اطلاق جب بندہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد ہوتا ہے, بلوغت سے پہلے بچہ کہلاتا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بیٹے تھے کوئی ایک بھی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا, بالغ نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے ہی وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ان 4 کے نام ایک تھا قاسم, ایک تھے طیب, ایک تھے طاہر, ایک تھے ابراہیم. یہ 4 بیٹے تھے. 4 بیٹیاں تھیں, ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا, حسن و حسین کی پیاری امی. ایک حضرت زینب تھی, ایک حضرت رقیہ تھی, ایک حضرت کلثوم تھی رضی اللہ عنہم. تو یہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. ٹوٹل اولاد 8 تھی, 4 بیٹے تھے 4 بیٹیاں. تو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت حدیجہ کے بطن اقدس سے تھے. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضرت خدیجہ سے تھے. ایک بیٹا فقط ابراہیم وہ حضرت ماریہ سے تھا اور جس کا بچپن میں وصال ہو گیا. تو سامعین محترم گویا کہ ایک بیٹے کو چھوڑ کے حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بطن اقدس سے تھی. 25 سال تک بحیثیت زوجہ انہوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری. اور پھر جب وہ ہوگی 65 سال کی ہوگی, 65 سال کی جب ہوں گی ان کا وصال ہو گیا. حضرت خدیجہ نے 25 سال گزارے. 40 سال کی عمر میں تو نکاح ہوا, 40 کے ساتھ 25 کو پلس کرے تو یہ تقریباً بن جاتے ہیں 65 سال. تو اس ایج میں ان کا انتقال ہو گیا. جب تک وہ زندہ رہی حضور علیہ السلام نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے حضور نے 11 شادیاں کی ہیں, 11. لیکن حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہ کیا اور نہ ان سے پہلے کسی سے کیا. یہ وہ واحد زوجہ رسول ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام بھی عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا. سب سے پہلے عورتوں میں جس نے اسلام قبول کیا
وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول کی، حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ، اور 10 رمضان مبارک کو ان کا وصال ہوا۔ تاجدار کائنات کے غلام یہی نہیں، حضور علیہ السلام جب بکری کو ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے، بسا اوقات خود بکری کے گوشت کے حصے ان کی سہیلیوں کے گھر بیچتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنا گوشت بیچتے، ان کی سہیلیوں کو وہ کفالت کر جاتا تھا، ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور دوسری حدیث پاک میں آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری کو ذبح کرتے، بکری جب ذبح کرتے تو یا کسی سے ذبح کراتے، سو جس سے ذبح کراتے اس سے کہتے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیج دے، ہدیہ کے طور پہ بھیج دیتے تھے۔ اس قدر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا۔ کیوں خیال نہ ہوتا؟ جس وقت لوگوں نے حضور کی تکذیب کی، حضور پہ ظلم و ستم کیا، اس وقت ابو طالب اور خدیجہ یہ دو ہی ہستیاں تو تھیں جو ناموس مصطفیٰ پہ پیرا دے رہی تھی، جو عزت رسول پہ پیرا دے رہی تھی، جو ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کافروں کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی ہیبت کی وجہ سے کفار میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ اٹھا کے حضور کو دیکھ سکیں۔ یہ وہ زوجہ رسول تھی، اور ان کی ایک بہن تھی حالہ بنت خویلد، یہ حضور کے گھر آئیں، اور ان کی آواز اس قدر حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ حضور اتنے خوش ہوئے ہیں، حضور نے کہا کہ آج حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہوگی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ زمانے کی تمام عورتوں سے افضل ترین عورت، زمانے کی تمام عورتوں سے افضل ترین عورت حضرت خدیجہ ہے، اور کائنات میں جتنی عورتیں ہیں، اس پوری کائنات میں، کائنات انسانیت میں، اما ہوا سے لے کر آج تک اور کل قیامت تک پھر جنت تک جتنی عورتیں آئیں یا آ چکی ہیں، ان میں سب سے افضل حضرت خدیجہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الظاہرہ ہے۔ حضرت فاطمہ الظاہرہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان سے افضل عورت کوئی بھی نہیں۔ اس سورج اور اس چشمے فلک نے بڑی افضل اور مقام والی عورتیں دیکھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، وہ حضرت اماں حوا بھی تھی، وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، وہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا بھی تھی، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ تھی عنہا تھی، ام کلثوم تھی، بہت سی، حضرت رابعہ بصری تھی۔ لیکن کائنات میں جتنی بھی عزت والی، مقام و مرتبے والی، علم والی، معاملہ فہم عورتیں جتنی بھی ہیں، ان سب سے افضل حضور کی اور حضرت خدیجہ کی بیٹی حضرت فاطمہ۔ میرے حضور نے یہ بھی فرمایا کائنات کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الظاہرہ ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا سامعین محترم، اس وقت اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہے گا کہ اے اہل محشر، اے اہل محشر، حدیث پاک میں آتا ہے اپنی نظروں کو جھکا لو اور سروں کو بھی جھکا لو۔ یا اللہ کیوں جھکا لیں؟ نظروں کو جھکانا تو سمجھ میں آتا ہے، سروں کو جھکانا سمجھ میں نہیں آتا۔ خطاب ہو رہا ہوگا، ایک اعلان ہو رہا ہوگا، ایک صدا آ رہی ہوگی، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو بھی جھکا لو۔ مولا کیوں جھکا لیں؟ جواب آئے گا محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ نظروں کو جھکانا سمجھ میں آیا کہ آقا دو جہاں کی پیاری بیٹی ہیں، سروں کو جھکانا سمجھ میں نہ آیا تو جواب ملا سروں کو اس لیے جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ ان کے ادب و احترام میں ہے، ان کے ادب اور احترام میں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ حضور کی بیٹی تھی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس وجہ سے وہ کائنات کی ساری عورتوں سے افضل ہے کہ حضور کا جو جسم ہے، حضور ہیں، ان سے افضل کائنات میں کوئی بھی نہیں، تو حضور کے جگر سے افضل کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ تو میں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عصر حاضر کی جمیع خواتین کو حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھ کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت کی وجہ سے عزت والی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، فاطمہ و زہرا تین نسبتوں کی وجہ سے عزت والی ہے، مریم ایک نسبت کی وجہ سے عزت والی ہے،
وہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن فاطمہ 3 نسبتوں کی وجہ سے عزت والی ہے۔ سے نسبت حضرت زہرا عزیز، وہ کہتا ہے پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، وہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور ہے، حضور کی آنکھوں کا نور رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضرت فاطمہ۔ اور پھر وہ اس نبی کی بیٹی ہیں، آن امام اولین و آخرین، جو نبی پہلوں اور بعد والوں کا امام ہے، اس نبی کی بیٹی ہیں، اس وجہ سے بھی وہ عزت والی ہیں، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس وجہ سے بھی وہ عزت والی ہے۔ اور پھر اگلی بات، آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حالتا کا تاج پہننے والے علی کی وہ بیوی ہے، علی کی بیوی ہے، مولا علی کی۔ کون مولا علی؟ اقبال کہتا ہے مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اس علی کی وہ بیوی ہے جو مرتضی بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے اور شیر خدا بھی ہے، اس علی کی وہ بیوی ہے، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور اقبال کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، وہ مرکز پرکار عشق کی ماں ہے، مادر آن کاروان سالار عشق، وہ عشق کا جو قافلہ ہے، اس قافلے کا جو سالار ہے، اس کی بھی وہ ماں ہے۔ عشق کا جو قافلہ ہے، اس قافلے کا جو چیف کمانڈر ہے، اس قافلے کا جو چیف ہے، اس قافلے کا جو سردار ہے، اس قافلے کا جو سپہ سالار ہے، وہ اس کی بھی ماں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کا دین سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔